بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔
کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، 7 زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ درود شریف تھکے ہوں کا خواب اور تکلیف کے ماروں کی توقع۔ درود شریف سب کچھ ہے۔ کون ہے جو درود شریف سے اپنی مراد کو نہیں پہنچا؟ کون ہے جس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا ہے درود شریف کوئی بہت بڑا جہان ہے
کوئی بہت بڑا امکان ہے۔ درود شریف اس امت محمدی کا روحانی وجود ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کی ضمانت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسا تقوی جو اس کو گناہوں سے بچا سکے، ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور صرف اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا معاون و مددگار ہو۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ تم تھک مت جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر
پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ، زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر اس ظالم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ ماں کو جنت لے جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساقط ضائع ہو گیا، اگر اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اپنے اس بچے پر ثواب کی امید رکھے تو وہ بچہ بھی اپنی والدہ کو ناف سے ملا ہوا ایک حصہ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ مفہوم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتے سے کہتے ہیں، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب و روز کے نیکیوں کے معمولات لکھتے رہو۔ کرپٹ حکمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، جو شخص میرے بارے میں بات کرے تو وہ صرف حق یا سچ کہے، جس شخص نے میرے بارے میں ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔
ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جس کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا دور شروع بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔
آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی بات کرے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ قرآن کھولو اور طوفان نوح کا واقعہ پڑھو۔ اگر ولی حاجت روا ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور طوفان کو روک لیتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں پر حیران ہونا چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوں، اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیلیں سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے اور نمازی مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کرے وہ نعمت نہیں عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ شیخ سعدی نے فرمایا روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। 3 लोग जब आपसे बात कर रहे हों तो उनकी बात मत रोकें, वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। चलने वाले 2 पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गरूर महसूस करता है और ना पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। घड़ी को मत देखिए, ये देखिए कि ये क्या काम करती है, और चलते रहिए जैसा कि ये हमेशा चलती रहती है। ना रईस हूँ, ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना वज़ीर हूँ। दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखा। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि इसके अखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती। एक पीएचडी डॉक्टर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक आलिम दीन से कहा कि आपने जनाजा पढ़ाना है। जनाजा के बाद डॉक्टर ज़ारो-क़तार रोना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे तसल्ली दी कि इस तरह का सदमा हर आदमी को पेश आता है, मगर वो मुसलसल रोता रहा। बिलाखिर आलिम दीन आगे बढ़कर पूछा कि आखिर वजह क्या है कि इतना रो रहे हैं। मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे इतनी दुनियावी तालीम दिलवाई कि मैं पीएचडी डॉक्टर बन गया, मगर मुझे दीन से इतना बेबहरा रखा। मेरे वालिद की मैयत मेरे सामने पड़ी थी और मुझे नमाज जनाजा भी नहीं आती थी। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है, यानी तुम्हारी माँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कुरान को इतने ऊंचे ताक़ुम में भी ना रखिए कि साल हर साल इस पर नज़र ही ना पड़े और मुद्दतों हाथ इस तक पहुंच ही ना सके। ये कोई ऐसी दुआई नहीं जिसे बच्चों से तो क्या, बड़ों को पहुंच से भी दूर रखा जाए। ये तो दुआ है, हर दर्द की शफा है, हर मर्ज़ की इस तक रसाई तो हर वक्त रहनी चाहिए। एक हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे, ज़िंदगी में 3 बातों से कभी दस्तबरदार ना होना: बेहतरीन खाना खाना, बेहतरीन बिस्तर पर सोना, बेहतरीन घर में रहना। बेटे ने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, ये कैसे कर सकते हैं? तो हकीम ने कहा, अगर तुम सिर्फ भूख के वक्त खाना खाओगे तो वह बेहतरीन खाना होगा। अगर तुम खूब मेहनत करो और थक हार कर सोओगे तो तुम्हारा बिस्तर बेहतरीन होगा। और अगर तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम उनके दिल में घर कर जाओगे और यूं बेहतरीन घर में रहोगे। नाफ से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएं दोनों ही जलालत का बाइस बनती हैं। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। माफ़ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ़ एक बार करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतज़ार नहीं करते। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत। सबसे कीमती सरमाया हैं वो लोग जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। तहज्जुद की कहानी। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं: रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल। और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाल्लाह। ज़िंदगी का एक कड़वा सच: हर कोई चाहता है कि इसे कामयाबी मिले, लेकिन जब मस्जिद से आवाज़ आती है हय्य अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो कोई ज़हमत नहीं करता कि जिस चीज़ को वो सारी ज़िंदगी हर जगह तलाश करता रहा है वो इसे अपनी तरफ बुला रही है। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। कड़वा सच: रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है।
نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ زندگی میں جب ایسا لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دو کہ 1 قدم اور، بس 1 قدم اور۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ قبر کی سختی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ سفید لباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویے سے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص کتنا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔
توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب جانتا اور سمجھتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہوتا ہے، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ دل 2 چیزوں سے روشن اور آبدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی، اور 2 ہی چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھنا، انہوں نے جو فرما دیا اس کے خلاف نہ جانا، اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا۔ تسبیحات کو انگلیوں پر گنا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہوتا محسوس کریں تو ایک نئے آغاز کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں، سوال نہیں اٹھاتے، اعتراض نہیں کرتے، وہ کبھی اندھیرے راستوں پر ٹھوکر نہیں کھاتے۔ کوئی ہوتا ہے جو انہیں سنبھال لیتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔
अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे रिस्क पा कर रहा है। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तलीम याफ्ता ना हो, बल्कि जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ़ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकिसारी ना पैदा कर पाया हो। वो उसी को मैसर होता है जो उसे पाना चाहता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वाले की बुनियादें हिला देती हैं। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। हकीकत यही है कि नस्लें वही फल और फूल बनती हैं जिनकी तरबियत करने वाले तरबियत याफ्ता हों। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हात में तुम सब्र करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस ज़रिए से मदद तैयार करता है। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। शहद की मक्खी की मानद बने, पाकीज़ा खाती है, पाकीज़ा चीज़ बनाती है और पाकीज़ा चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पे गिरती भी नहीं है। खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग आप पर अपना असर ना छोड़ सकें। कुर्बान करने और बांट देने में बड़ा सुख है, चाहे अना हो या खुशियाँ। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। छोटी सी नेकी को छोटी समझकर नज़रअंदाज न करिए, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। एहसास कभी कहकर नहीं करवाया जा सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लालच इंसान की कदर कीमत को घटा देता है और इसके रिस्क को भी ज़्यादा नहीं करता। फ़कीर की बात, ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। नमाज दुनिया से जन्नत तक का सीधा रास्ता है। सोहबत इंसान के किरदार पर काफ़ी असरअंदाज होती है, इसलिए हमेशा किसी अच्छे इंसान की सोहबत इख्तियार कीजिए ताकि दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाए। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है इसका मेरे लिए वसीला बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहान में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा वही लगता है जो हमें कोई नसीहत कर रहा होता है। मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाएं तो कड़वे ना लगें। अगर आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो उसके लिए सरदर्द भी ना बने। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं।
بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھاتے رہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے، تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے، ویسے اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے مضبوط کی بجائے بے حس بننا ضروری ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔
زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہاں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اللہ کی محبت۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔